بھیک عطا اے نبی محتشم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو، دید کا ہوں طلبگار آقا، دید کا ہوں طلبگار آقا، ہوں گناہگار آقا، ایک جھلک اپنی سرکار آقا، ایک جھلک اپنی سرکار آقا، اب دکھا دو نا ایک بار آقا، اس گناہگار پر بھی کرم ہو، اس گناہگار پر بھی کرم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو، چھوٹ جائے گناہوں کی عادت، چھوٹ جائے گناہوں کی عادت، رب کی دل سے کروں میں عبادت، ایسی کر دے تو نظر عنایت، ایسی کر دے تو نظر عنایت، بس تیرے غم میں ماہ رسالت، دل تڑپتا رہے آنکھ نم ہو، دل تڑپتا رہے آنکھ نم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو، ہے تمنا میری میرے دل بر، ہے تمنا میری میرے دل بر، دیکھ لوں کاش ہر سال آ کر تیری مسجد کے محراب منبر، تیری مسجد کے محراب منبر، اور روزے کا پرکیف منظر، پھر بیاں حال با چشم نم ہو، پھر بیاں حال با چشم نم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو، یاد آتا ہے مجھ کو وہ منظر، یاد آتا ہے
مجھ کو وہ منظر جب چلا تھا مدینے سے دلبر، مضطرب قلب تھا آنکھ تھی تر، مضطرب قلب تھا آنکھ تھی تر، اس گھڑی عرض یہ تھی زباں پر کہ بار بار ایسا کرم ہو، بار بار ایسا کرم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو۔ عرض کرتا عبید رضا ہے جو تیرے در کا ادنا گدا ہے، مشکلوں میں شاہ یہ گھرا ہے، تجھ سے امداد یہ چاہتا ہے، دور اس کا ہر ایک رنج و غم ہو، دور اس کا ہر ایک رنج و غم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو۔ دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، کھبتی ہوئی نظر میں ادا کس سحر کی ہے، کھبتی ہوئی نظر میں ادا کس سحر کی ہے، اور چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے، چبھتی ہوئی میں صدا کس گجر کی ہے۔ گجر کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ہماری میمنی میں کہتے ہیں گجر، گاجر کو، وہ گجر نہیں، گجر کہتے ہیں گھڑیال کو، بڑا گھڑیال نہیں ہوتا ٹم ٹم بجتا ہے جو، اب تو بڑا الیکٹرونک دور آ گیا، بغیر آواز کے ٹی 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 ہلکا سا کر دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے 3 بج گئے 4 بج گئے، بڑا فاسٹ دور آ گیا نا، پہلے تو گھڑیاں ہوتی تھیں بڑی بڑی، اور ہمیں یاد ہے جب چھوٹے تھے چابی بھرتے تھے اس کے اندر، دروازے پہ چڑھ کے اوپر چابی بھرتے تھے، ایک دن میں ایک مرتبہ، تب وہ 24 گھنٹے چلتی تھی، صبح بھی یہی باتیں ہو رہی تھیں بچپنوں کی۔ تو میں کہہ رہا تھا گجر کہتے ہیں اس گھڑیال کو جب بجتی ہے، تو جب اعلیٰ حضرت کو یہ مجدہ کسی نے دیا ہوگا کہ چلو مدینے چلتے ہیں، اس وقت گھڑی نے اشارہ کیا ہوگا کہ اتنے بجے چلنا ہے، اور اتنے بجے گھڑی نے بجایا ہوگا گھنٹے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چبھتی ہوئی کھبتی ہوئی نظر میں ادا کس سحر کی ہے، اور چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے، چبھتی ہوئی جگر میں صدا
کس گجر کی ہے، ڈالے گری گری گے تو بالیں بھری بھری، کشت عمل پری ہے، یہ بارش کدھر کی ہے۔ کشت کہتے ہیں کھیتی کو، کھیتی 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 باڑی۔ ہاں بولو، سمجھ میں آئے؟ آپ اب بولو گے تو مجھے محسوس ہوگا کہ آپ نے سمجھا۔ کھیتی کھیتی اس کو کہتے ہیں کشت، عمل ارمان کی جمع، ارمانوں کی کھیتی، پری خوبصورت۔ آج ارمان کی کھیتی جو ہے، ارمانوں کی کھیتی بڑی خوبصورت ہو گئی ہے، ہری بھری ہو گئی ہے، اس میں ڈالیاں آ گئی، ڈالیوں پر کلیاں آ گئی ہیں، پھول آ گئے ہیں۔ آج بڑے اس کے اندر بہار آ چکی ہے، اور یہ بہار کیسے آئی؟ اس پر بارش گری۔ وہ بارش کہاں کی تھی؟ وہ مدینے کی بارش تھی۔ فرماتے اعلیٰ حضرت، ڈالے ہری ہری گے تو بالے بھری بھری، کشت عمل پری ہے، یہ بارش کدھر کی ہے۔ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر خاندان، پیر کے گھر ماردہ شریف ان کے شہر میں داخل ہوتے تو اس سے پہلے اپنے پیروں سے جوتیاں اتار دیتے تھے، یعنی کہ حضور اعلیٰ حضرت اپنے پیر کے شہر میں جوتیاں نہیں پہنتے تھے۔ تو پیر کے شہر کا کتنا ادب تھا، تو مدینے کا ادب، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں ہاں ہاں رگے مدینہ ہے، مدینہ بھی آیا نہیں ہے، راہ مدینہ ہے، راہ مدینہ کا ادب بتا رہے۔ ہاں ہاں رگے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ مدینہ شریف کا سفر وہ کہتے ہیں، کسی پنجابی شاعر نے کہا کہ دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک بھی تو جاندا ہے، دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک بھی جاندا ہے، نالے اک بھی جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا۔ جب بھی کوئی بولے چلو مدینہ چلو بھائی تیار، ہاں چلو ابھی چلو۔ مدینے کا سفر کی بات ہی نرالی ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو، ہر قدم پر نئی زندگی مل رہی ہے، ہر قدم پہ نئی زندگی مل رہی ہے۔ بڑی پیاری بات کہہ گئے اعلیٰ حضرت، ہر زندگی نہیں مل رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو، کیونکہ یہ راہ جان فضا میرے مولا کے در کی ہے، یہ راہ جان فضا میرے مولا کے در کی ہے۔ حتیم کی آغوش آپ نے دیکھا حتیم کیسے ہے؟ یوں آدھا گول بنا ہوا، یوں یعنی کہ اپنی آغوش کھولے ہوئے ہے، اور گویا دعوت دے رہا کہ آ جاؤ مجھ میں نماز پڑھ لو۔ جس نے مجھ میں نماز پڑھ لی نا، اس نے عین کعبے میں نماز پڑھی۔ جس نے حتیم میں نماز پڑھ لی، اس نے عین کعبے میں نماز پڑھی۔ لیکن وہ مدینے کا مسافر ہے، حتیم دعوت دے رہا ہے آجا، لیکن وہ مدینے کا مسافر ہے، وہ جا رہا ہے، وہ پھر کے بھی نہیں دیکھتا، وہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتا۔ اب دیکھیں اعلیٰ فرماتے ہیں کہ آغوش شوق کھولیں گے جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے، وہ پھر کے وہ مڑ کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے۔ حجر اسود جب جنت سے پتھر جب وہ آیا تھا تب وہ سفید تھا، ابیض تھا، لیکن اب اسود ہو گیا، یعنی کہ ہم لوگوں کی گناہوں کی سیاہی
اس میں جھلکتی ہے نگاہ، ہمیں نظر آتی ہے. وہ سیاہ ہو گیا تو جب کوئی مدینے کا مسافر جاتا ہے مدینہ شریف حضور کے دربار میں تو حجر اسود بڑی حسرت سے دیکھتا ہے اس کو، اور دیکھ دیکھ کے گویا یوں کہتا ہے زبان حال سے کہ کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے. تم تو مدینہ شریف جا رہے ہو، محبوب کی بارگاہ میں جا رہے ہو، وہاں جا کے اپنے ماتھے کی کالک چھڑا لو گے. کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے. مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے. مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے. آب زمزم کا کنواں، آج کل تو جدید ترین مشینری لگی ہوئی ہے، موٹر مشین جس سے پانی کھینچ کے نکالا جاتا ہے. اب تو نیچے کنواں بنا دیا گیا. ایسے نہیں ہوتا تھا، پہلے باقاعدہ وہاں کنواں ہوتا تھا، پانی یوں ابلتا تھا، زمزم کا پانی یوں ابلتا تھا. گویا اگر عشق کی زبان میں بات کی جائے تو وہ ذوق میں تھا. ذوق میں جب بندہ ذوق میں ہوتا ہے تو آنسو نکلتے ہیں نا، تو آب زمزم جو ہے وہ ذوق میں ہے. ذوق میں کیوں ہے؟ کہ کوئی مدینے کا مسافر جا رہا ہے نا، اس کو دیکھ کے اس پر وجد طاری ہے، رو رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ، کیا بات کہہ گئے اعلیٰ حضرت. ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے، ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے جھالے برس رہے ہیں. یہ حسرت کدھر کی ہے، جھالے برس رہے ہیں. یہ حسرت کدھر کی ہے. ہم گردے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ جب تک مکے میں رہے کعبے کے گرد گھومتے رہے، اب جانا ہے مدینہ. تو کل تک کعبے کے گرد، جس کعبے کے گرد پھرتے تھے، سنو سنو، ہم گردے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نثار ہے. یہ ارادت کدھر کی ہے، ہم پر نثار ہے. یہ ارادت کدھر کی ہے. ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے. مدینہ تیرا کہنا کیا، تیری بات کیا، تو جس دربار میں جا رہا ہے دیکھ تو صحیح تیرے جانے پر کیا کیا ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر، کون کہے؟ حرم کہے. کیا کہے کہ سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے. اور بڑی ناشکری کرتے ہیں وہاں جا کے لوگ. تھوڑی گرمی ہو جاتی ہے تو بھائی صاحب سفر پر، اوہ گرمی، بہت گرمی تھی، ہائے 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 بہت گرمی، بخار آ گیا تھا، بڑی پریشانی دوائی کے لیے ادھر بھاگے، بڑے کوئی جواب نہیں دیتا، بڑا درد تھا سر میں، یہ تھا وہ تھا، بڑی تکلیف ہوئی سفر میں. 8 گھنٹے ہم ایئرپورٹ پہ کھڑے رہے. ارے ہماری تو افطاری بھی ایئرپورٹ پہ ہو گئی. ہمیں تو جب مکے پہنچے تو ہمیں تو سحری بھی نہیں ملی. بڑا تنگ کیا، یہ کیا وہ کیا، ہائے ہائے ہائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کل پل سفر کی ہے. نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. اپنے لبوں کو سیلے نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. یہ کلام تو بہت طویل ہے، اب میں اس کو مختصر کر کے وہ اشعار جو اعلیٰ حضرت حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مواجہ دست پڑھے اور پیش کیے، وہ اشعار کیا تھے.
فرماتے ہیں اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانیاں اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے۔ اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خوب درگزر کی ہے۔ یا رسول اللہ، درگزر کرنا آپ کی عادت کریمہ ہے، اسی لیے حاضر ہو گیا کہ ہاں تو کریم ہے تیری خوب درگزر کی ہے۔ اور حضور آپ سے منہ چھپائیں تو پھر کیا کریں، کہاں جائیں؟ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے۔ اور حضور کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا بڑا مزہ ہے۔ ہائے ہائے، وہاں تو بس یوں ہاتھ اٹھاؤ، دعا مانگی نہیں ہے ابھی، صرف ہاتھ اٹھے ہیں۔ ہاتھ اٹھنا تھا کہ داتا کی دین تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، ارے دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ اسی لیے کہا اعلیٰ حضرت نے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے، ہاں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے۔ کہ سرکار نے لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں لا نہیں، ان کی بارگاہ میں نہیں 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 نہیں، جو آتا ہے لے کے جاتا ہے، ان کی بارگاہ میں اگر بھی نہیں، اگر یہ کرے گا تو دوں گا، اگر وہ کرے گا تو دوں گا، یہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں کہ اگر ہوگا تو دوں گا۔ میرے محبوب کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اب دیکھیں مقطع میں اعلیٰ حضرت کیا فرماتا ہے، سنیے حضور کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ حاضر ہوتا ہے تو کیا عرض کرتا ہے؟ ایک جملہ ایسا جو بار بار تکرار کرتا ہے، جس کی تکرار کرنی چاہیے، وہ کیا ہے؟ اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ اب اعلیٰ حضرت سوال کر رہے ہیں، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ۔ اب یہ سوال کر رہے ہیں اور کرتے کرتے فرماتے ہیں، سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا، سن کی ہوا سنکنا، جب ہوا سنکتی ہے، آپ دیکھا اکثر ہوا بڑی تیز آتی ہے اور جو چیز بھی راستے میں ہوتی ہے، جیسے پلاسٹک کی ٹھیلی ہو گئی، کچھ بھی ہو، وہ یوں گھومتی ہے، کبھی دیکھا آپ نے؟ سنکنا، یہ سنکنا کہلاتا ہے۔ اور جب دامن تر ہوتا ہے نا تو اس کو سکھانے کے لیے ہوا دی جاتی ہے، اور تر دامنی یہ گناہوں پر استعارہ، تر دامنی یعنی کہ بہت زیادہ گناہگار جو ہو اس کو تر دامن کہتے ہیں۔ شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم نم آئے تھے دامن تر چلے، سنا ہے نا یہ شعر؟ تو تر دامنی گناہوں کی طرف اشارہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری سوال جب تو نے کیا اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، تو شفاعت کی ہوا چلی۔ سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا، یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے، یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی